آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان ہے، ورنہ ایک نام کے لاکھوں انسان ہے۔ خاموشی ایک بہترین عبادت ہے، خاص طور پر جب آپ جیلوں میں گھیرے ہوئے ہوں۔ آدمی کا سفر اتنا لمبا ہے کہ زندگی پیچھے رہ جاتی ہے اور موت بھی۔ اگر تم نے ہر حال میں خوش رہنے کا فن سیکھ لیا تو یقیناً تم نے دنیا کا سب سے بڑا فن سیکھ لیا ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو، کیونکہ تمہاری عزت اور ذلت کی یہی ذمہ دار ہے۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے تم خود ترس رہے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہو، خوشیاں ہو یا سکون ہو۔ غلط بات پر تیری جو واہ کرے گے، غلط بات پر تیری جو واہ کریں گے وہی تجھے تباہ کریں گے۔ دلوں میں رہنا سیکھیں، گھروں میں تو سبھی رہتے ہیں۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی کی طلب نہیں رہتی۔ تمہارے پیٹھ پیچھے اگر باتیں ہوتی ہے تو سمجھ لینا کہ تم میں کچھ خاص ہے، اسی لیے لوگ آپ سے جلتے ہیں۔ چلتے ہوئے اتنا خیال رکھو کہ آپ کے پاؤں سے اٹھنے والی دھول میں کسی کی منزل نہ گم ہو جائے۔ راستہ بدل لینا چاہیے وہاں سے جہاں آنکھوں کے پیچھے کی نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا ہوا لہجہ کوئی نہ سمجھ سکے۔ زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ دنیا کی سوچوں سے وقت نکال کر رب کی عطا کردہ نعمتوں کو سوچنا، کھل اٹھو گے پھول کی طرح۔ دنیا میں طاقتور انسان وہ ہے جو دھوکہ کھا کر بھی دوسروں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ منہ میں زبان تو سب رکھتے ہیں، مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ لوگ آپ کو تب نہیں ملیں گے جب آپ اکیلے ہوں گے، بلکہ تب ملیں گے جب وہ خود اکیلے ہوں گے۔ بس اللہ کسی کو بھی اکیلا نہ کرے۔ فجر کے وقت کچھ لوگ تکیے پر سر رکھ کر سوتے ہیں اور کچھ لوگ مصلے پر سر رکھ کر روتے ہیں۔ سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور رونے والے خوبصورت تقدیر پا لیتے ہیں۔ رزق سخاوت میں پوشیدہ ہے اور لوگ اسے محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ زندگی آسان ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ پھولوں کی مہک کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، مگر اچھے سلوک اور اخلاق کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ طاقت اور صبر یہ ہے کہ انسان آنسو بہانے کی بے شمار وجوہات ہونے کے باوجود مسکرانے کو ترجیح دے۔ تقدیر بدل جائے گی، راتوں کو اٹھ کر خدا سے مانگو تو صحیح۔ علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کوئی عطا کرنے والا نہ ہو، کیونکہ اصل علم اللہ والے کے نگاہ سے ملتا ہے، کتاب سے نہیں۔ یا اللہ مجھے اس قابل بنا دے کہ میں کسی ضرورت مند کو دیکھوں تو اس کی مدد کر سکوں۔ وہ آدمی جو اپنے حالات پر راضی نہیں ہے وہ غریب ہے۔ جس آدمی کی خواہش اس کے حاصل سے زیادہ ہے وہ بھی غریب ہے، اور جس آدمی کو مزید کی ضرورت ہے وہ بھی غریب ہے۔ بدلہ لینے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیا کرو کہ تم اپنے خدا کے نزدیک
کتنے قصوروار ہو